نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوا. اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں بھائیوں اور بہنوں کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے میں ایک لفظ ایسا ہے کہ ہم تھوڑا بھی نہیں کتراتے اور تھوڑا سا بھی خوف نہیں کھاتے. دل میں یہ بھی نہیں لاتے کہ جو الفاظ ہم بول رہے ہیں یا جس کے سامنے بول رہے ہیں یہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. آج ہمارے عنوان کا اور ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے جھوٹ. کذب بیانی آتا ہے نا وہ الصدق ينجي والكذب يهلك. یہ سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. اور فرماتے کہ یہ جھوٹ بولنا دخول جہنم کا سبب ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا دخول جہنم کا کیا ہے؟ سبب ہے. مطلب یہ بندہ جہنم میں جائے گا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جس طرح آج کل کے ایمان والے مسلمان ہیں تو بزدل ہو گئے ہیں. پوچھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. جس طرح آج کل کے مسلمان بخیل ہو چکے ہیں. حل من مزید کا نعرہ، حل اور مال زیادہ جمع کرے اور مال زیادہ جمع کر لے. کسی بھی غریب کا، فقیر کا، مسکین کا، لاچار کا اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. پوچھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی اور سیدھا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. ایک بندے کو میں نے ایک چیز دینی ہے. مثال کے طور پر میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندے کو میں نے یہ اینک دینی ہے اور وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ بھئی یہ اینک مجھے دے دو. تو میں نے جھوٹ ہو کہ بھئی یہ تو خراب ہے لیکن اس میں تھوڑی بھی خرابی نہ ہو تو میں نے جھوٹ ہو دیا. ہم بچوں کو اپنے پاس بلا دے کہ بیٹا میرے پاس آ جا، ہم تجھے ٹافی دیں گے. جب بچہ پاس میں آتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں دیتے، ہم نے جھوٹ بولا. کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور ہمارا پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں ابن فلاں گھر میں موجود ہے. ہم بچے سے کہتے ہیں، بچے سے کہ بھئی ان کو کہہ دو کہ تمہارا بھائی یا تمہارا باپ وہ گھر میں موجود نہیں ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی الصدق والکذب رقم الحدیث 1971. کیا فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، یعنی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. تو میں یہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ جھوٹ تو لے کر جاتا ہے نافرمانی کی طرف، اللہ کے قہر کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف. وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. اور یہ نافرمانی کہاں پر جائے گی؟ یہ جہنم میں جائے گی. اور ایک اور بات، قرآن اور حدیث میں اس سے منع آیا ہے تو جھوٹ بولنا گناہی کبیرہ ہے. ہم گھروں میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، سچ بتانا. تم سب اپنے گریبان میں جان کر دیکھو ہم اپنے گھروں میں کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہم تو غلط چیزوں میں مبتلا ہیں.
تو جھوٹ یہ برائی کا گناہ ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب باب من ابواب النفاق، یہ جھوٹ نفاق کی ایک قسم ہے، منافقت کی ایک قسم ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جو منافق کی تین علامات ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یعنی جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کا پاس نہیں رکھتا۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جھوٹ بولنا بہت بڑی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا